والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق یا رب العالمین. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. نبی کریم علیہ السلام آپ کی حدیث پاک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے مجھ پہ ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول فرمائے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ حکم فرمائیں. فرمایا علی جو مجھ پر محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ درود پڑھے گا نا اس کو موت اس طرح آئے گی جس طرح بستر پر میٹھی نیند آتی ہے. تو بڑی فضیلت ہے درود پاک کی. بڑے مشہور شاعر ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آگے آ کے کہنے لگا حضور داڑھیوں والے میں داڑھی والے عالم کے پاس جا کے تھک چکا ہوں. کسی سے پوچھوں حضور کی داڑھی کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے 1 مٹھی. کسے کو پوچھا ہوں آندہ اس تو بھی تھلے. کسے کو پوچھا ہوں آندہ اس تو بھی تھلے. میں مرنا کی نہیں تے چھٹاں کی نہیں بڑا پریشان ہاں. تو انہیں آکھا تو کسے دی نام مان تو اچھے کپڑے پہن کے وضو کر کے مدینے وضو کر کے روزانہ 1000 والی درود پڑھے اگر ایک وقت آئے گا درود دی برکت نال مصطفیٰ جانے رحمت تیری خواب دے اندر آ جائیں گے. تو حضور تیری خواب دے اندر آ جان خود ویکھ لئی حضور دی کتنی دادی ہے جنہی حضور دی اتنی تو بھی رکھ لئی. فرمانے پتہ چل گیا جو درود پڑھے حضور سے اپنا دیدار کرواتے ہیں محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد اس مالک علم یزل دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاری محمد انصر التاری المدنی دامت برکاتہ العالیہ آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہو گیا. دعائے اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کا سایہ تادیر قائم اور دائم فرمائے. کئی علماء کرام تشریف فرمانے. حضرت علامہ مولانا قاری محمد حبیب الرحمن صاحب آپ تشریف فرمانے. مولانا عاقب حیات صاحب آپ تشریف فرمانے اور حافظ زویب صاحب حافظ عثمان نقشبندی صاحب اور دیگر جتنے لوگ نے اللہ تعالیٰ جڑے لوگ آگے اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. یہ شروع کرنے سے پہلے میری عرض ہے کہ ادب النفس ایھا الاصحاب ترک العشق کل آداب.
کہ عشق کے تمام راستے ادب پر ختم ہو جاتے ہیں. جب حضور کا ذکر ہو اور آپ آپس میں گفتگو کریں تو یہ بالکل مناسب نہیں. تو وہ سائڈ سے میرے مڑے تھوڑی دیر مہربانی فرما یہاں سے بات تشریف لائے جان جتنے بیٹھنے ہو توجہ نہ, کیونکہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, کہ حضور کا ذکر اور ہم اپنی بات کریں یہ مناسب نہیں. میں بلا اپنی بات کو بڑھائے تقریر کا آغاز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے تبیان القرآن کے اندر لکھا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے تفسیر در منصور کے اندر لکھا. اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں, یہ وہ شخصیت ہے جن کو میرے نبی نے جاگتے ہوئے 75 دفعہ دیدار کروایا. اتنی اعلیٰ شخصیت. آپ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا. علامہ حسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر حسنات کے اندر لکھا. علامہ قادری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے تفسیر مدنی کے اندر لکھا اور دیگر تفسیر کی کتب کے اندر موجود ہے. اللہ نے فرمایا جو میرا محبوب لے دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. فرمایا جڑا میرا نبی کوئی شاید ابھی ہو انہوں کی کرو قبول فرما لو, انہوں کی کرو جس کو منع کرے اس کو کی کرو. اور میں کرام فرمانے ویسے جیسا آیت دا شان نزول ہے کہ حضور نے مال فیض صحابہ کرام نو دیتا تو فرمایا بعض صحابہ کا آخر میں یا رسول اللہ ادھر زیادہ چلا گیا ساڈے وال کم آ گیا. اللہ نے فرمایا اے صحابہ جیڑا میرا محبوب رہے اس کو پکڑ لو انہوں قبول کر لو, جس تو روک دو اس کو کی کرو رک جاؤ, اس کو کی کرو. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اے حکم جڑا عام ہے جیڑی جیڑی چیز تو میرے نبی علیہ السلام منع فرما دے فرمایا اس تو رکنا مومن تے کیے واجب ہے. فرمایا جس تو حضور جدا حکم فرما دے تو اس تے عمل کرنا بھی مسلمان تے کیے واجب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے دیوانے چند گلاں کر کے حضور دے اختیار سے اپنی تقریر کا اختتام کراں گا. جڑیاں چیزاں نبی علیہ السلام نے دیتیاں صحابہ کرام نے انہوں کس طرح قبول فرمایا, اور جس تو حضور نبی علیہ السلام آپ نے روکیا صحابہ کرام نے کس طرح اس تو روک کے دکھایا. حضور نبی علیہ السلام آپ ایک صحابی نے جنہاں کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ ضیاء النبی دے اندر پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس گل لکھا کہ نبی علیہ السلام آپ جا رہے ہیں ایک سیوا نامی انسان اور دیکھو نا بہت خوبصورت اونٹ ہے. توجہ ہے تھوڑی توجہ, بڑا خوبصورت اور پیارا اونٹ ہے. حضور نے فرمایا اونٹ بیچ رہے ہیں. عرض کی تھی جی یا رسول اللہ میں اونٹ بیچ رہے ہیں. فرمایا میرے کول پیسے کوئی نہیں تے اے اونٹ من پسند آ گیا, اے اونٹ میں پیسے لے آواں تے پھر تیرے کو آ کے اونٹ لے لینا. گل ہو گئی, نبی علیہ السلام پیسے لین گئے تے بعد میں اس سیوا نامی انسان نوں ایک بندہ مل گیا. آنکھ لگا ہے اونٹ بڑا پیارا بیچ رہا ہے. فرمایا نہیں میں بیچی تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے اونٹ میں نہیں بیچنا. وہ آنکھ لگا آپ کتنے کا بیچے ہے؟ فرمایا اتنے درہم کا. فرمایا جدو بیچیا کیا ادو کوئی گواہ ہے سی؟ فرمایا ادو کوئی گواہ کوئی نہیں سی. کیا لگا تسی منو دے رہے ہو, میں زیادہ قیمت دینا وا, میں اونٹ دی کی کرنا وا زیادہ قیمت دینا وا تے تسی اونٹ من دے رہے ہو. جدو نبی علیہ السلام آپ آندے تسی سیوا نام انسان ہوگا تسی آکھے ہے کہ جدو بھی سودا ہوندہ ہے معاملہ ہوندہ ہے تے کوئی گواہ ہوندہ ہے. جدو نہ کوئی گواہ کوئی نہیں تے معاملہ حل ہو جائے گا. اونٹ منو دے دے ہو پیسے تو ہم زیادہ مل جان گے. تھوڑا جہا وقت گزریا نا نبی کریم علیہ السلام نے جو نے حضور پیسے لے کے نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری, ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت. نبی علیہ السلام آپ آ گئے. فرمایا اے پیسے پکڑ دے اونٹ ہے منو دے دے. تو آخر لگا حضور میں تے تو اونٹ بیچی کوئی نہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرے کو اونٹ خریدی ہے تو منو دیتا ہے, پیسے پکڑ دے اونٹ دے. معاملہ گل بدھی گئی, صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے.
او آخر جے تسی اونٹ خریدیا تے پھر گواہ پیش کرو. کی پیش کرو؟ حضور نے فرمایا گواہ تے کوئی نہیں لیکن گل تیری میری ہوئی ہے. وہ آتا جے گواہ نہیں تے پھر اونٹ بھی بولی ہوئی بولو پھر اونٹ بھی کوئی نہیں. اچھا گل ودی ودی نا صحابہ کرام اکٹھے ہو کے حضور نے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی آپ نہ کولو دی گزر ہویا تے آپ دے کرنا وچ آواز آئی. آواز کیا ہے؟ سوا نام انسان کی بیان ہے گواہ پیش کرو جے اونٹ لینا ہے. حضور فرماتے ہیں گواہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تے حضور نے صحابی حضرت خزیمہ بولے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنے یا رسول اللہ اے گواہ پیش منگتا پیا. یا رسول اللہ میں گواہی دینا تساں اونٹ خریدیا ہے تے اس تو اونٹ دیتا ہے. سبحان اللہ. تساں خریدیا تے اس اونٹ انہیں جدو ویکھیا نا کہ حضور دے صحابی نے گواہی دیتی انہیں اونٹ دے دیتا. صحابہ کرام چلے گئے. حضور نے فرمایا اے خزیمہ تو گواہی کیویں دیتی ہے؟ گواہ بات سے لازم ہے حاضر بھی ہوئے تھے ناظر بھی ہوئے. تو نہ حاضر ہے کہ نہ ناظر ہے گواہی کیویں دیتی ہے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جملہ سماعت کرو بڑی محبت کر بولو سبحان اللہ. جتنے لوگ اتنی آواز دیں ثواب تو بھی کر بولو سبحان اللہ. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں حضرت جوڑ کے اندر سونے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سونے اساں تواڈے اکھاں تے عرش دیاں من لئیاں نے تے گلیں فرش والیاں نے ایتے گلیں نصیحت ہو رہی ہے رواج کو تھوڑی کچھ نہیں ہوتا دے آئی گیا ٹائم کٹ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے حضور تک دل خوش ہویا. حضور نے فرمایا جدوں بھی کوئی گواہی دے فرمایا جدوں بھی کوئی گواہی دے گا دو گواہاں دا ہونا لازم ہے. فرمایا میرا خزیمہ کلا دو دے برابر ہے. میرا خزیمہ کلا دو دے برابر ہے. تم سوال ہے پیدا ہوتا ہے ہن کوئی ایسا بندہ کام کرے جو کہ میں گواہی دینا کیا او دی کوئی گواہی دو دے برابر ہو سکے گی؟ اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جس کو فرمائے جیسا فرمائے اللہ ویسے فرما دیتا ہے. ایسے ترجمہ ایک مسجد کلندر میں کیتا ہے او اندر میرے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان سارے قرآن میرے نبی دی زبان سارے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. میرے نبی دی زبان نبی دی زبان ساڈے واسطے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک حدیث پاک میں پیش کی ایک قرآن دیا دوسری حدیث پاک کتاب کا نام ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام نور الدین علی بن ابی بکر حسبی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اس حدیث پاک کو لکھا اور اسی حدیث پاک کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا. اللہ اکبر رسالت یا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اور اسی حدیث پاک کو مستند کے اندر علامہ علامہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھا جو بندہ حدیث سننا چاہتا ہے ایک دفعہ سوال کی نیت سے بولے سبحان اللہ. اس سے پاک سبحان اللہ اس نیت سے کہنا کوئی خطیب راضی ہو جائے یہ شرعی طور پہ بھی نہ جائے. سبحان اللہ جب بھی فرمانی ہے اس نیت سے کہنی ہے سبحان اللہ کہنے سے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے. جو بندہ مسجد میں بیٹھ کے نیکیاں حاصل کرنا ہے ایک دفعہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. مدار مدینے کے تاجدار نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ان اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا من طریقین ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوبا الیہ ورسول فی جدی علیہ ولم یصلی العصر
عليه الشمس رواه الطهاوي أو كما قال عليه नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हर सहाबिये नबी حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سامنے والے بھائی دونوں لوگوں کی آواز میں ایک جیسی کریں ایسی بات ہو رہا ہے ایسی ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے ہیں بڑے پرانے ہیں بڑے کیا ہو رہا ہے آپ سے اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے برکتیں عطا فرمائے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں شخصیات چلی شخصیات نبی علیہ السلام آپ تے نا وہی دا سلسلہ جڑا ہو درود شریف پڑھیں الصلوۃ والسلام علیہ مولانا انصر صاحب آپ میرے کلاس فیلو بھی ہیں آپ کے خطیب بھی ہیں اور بڑے اچھے خطیب ہیں تو میں نا سبق سنانا ہے جی آج فیل ہو گیا تو پھر یہ پاس بھی نہ ہوا تو تم تھوڑا جہا ساتھ بھی دینا ہے تو ساؤنڈ والے بھی ساتھ دینا ہے میں دعا لے کے جانی ہے انشاءاللہ ایسے ہی ہے نا دعا لینی ہے میں نے حضرت اسما فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ دونوں شخصیات چلی تو راستے کے اندر حضور نبی علیہ السلام آپ میں وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا فرمانیے نے مولا علی دی گود تے میرے نبی دا چہرہ مبارک ہے مولا علی دی گود تے میرے نبی دا چہرہ مبارک ہے تے تانوں پتہ ہے جدوں کسی دی گود وچ چہرہ ہوئے نا تے بندہ سیٹ کی ٹکی بن کے اودہ دیدار کر سکتا ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار پہ کردے نے دیدار کری جا رہے نے حتیٰ کہ اثر دی نماز دا وقت گزر گیا جدو نماز دا وقت گزریا ہے مولا علی کی آنکھاں وچوں آنسو آئے تے میرے نبی نے فرمایا اے علی اصلیت یا علی اے علی کیا نماز پڑھ رہی ہے حضرت مولا علی نے آقا جی میں نماز نہیں پڑھی میرے نبی نے فرمایا اے علی ادا کرنی ہے یا قضا کرنی ہے اے علی ادا کرنی ہے یا قضا کرنی ہے ہاتھ جوڑ کے اندر سنیا تواڈے ہونیا میں قضا نہیں میں ادا پڑھنی ہے میرے نبی نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اور میرے نبی نے دعا کی تھی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس اے اللہ علی تیری تیرے رسول دی اطاعت کرسی اے اللہ میں دعا کرنا علی واسطے تو بے سورج واپس کر دے میرے علی نے نماز ادا کرنی علی واسطے ڈوبیا سورج واپس کر دے میرے علی نے ہن سوال پیدا ہوتا ہے ہن کوئی نماز دوڑے تے وہ آکے میں اپنے پیر کو دعا کروانا سورج واپس آ جائے کہ ہوئے گا بولو ہے جوڑا میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ نے سورج واپس کر دیتا ایو ترجمہ کے درمیان میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے تھوڑا دیا ساتھے مل کے پڑھو میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کی سے ہوتا بیان چنگا لگتا ہی نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیوانیوں
دو حدیثوں میں بیان کرتا ہوں. تیسری حدیث پاک، اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر لکھا. حدیث نمبر 1936 جلد نمبر 1 مشرق کی جو میرے پاس پڑھی اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اور اسی حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا. اور اسی حدیث پاک کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ترمذی شریف کے اندر لکھا. اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. محبت کے ساتھ ایک دفعہ بولے سبحان اللہ. جتنے لوگ ہیں اس کی آواز نہیں، ثواب کی نیت سے بولے سبحان اللہ. آقا انعامدار مدینے کے تاجدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی حدیث پاک ہے. میرے نبی نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلقت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وانا صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رغبة تعتقها قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد قال هل تجد ان اطعام 60 مسكينا قال لا قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك بعرق فيه تمر والغرق المثل قال أين السائل فقال أنا خذها وتصدق به فقال الرجل أنا أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لعبتيها يريد الفرتين أفقر مني أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أدعوه أهلك رواه البخاري أو كما قال عليه السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آپ روایت فرماتے ہیں صحابہ کرام دا مجمع لگے تھے. ایک عرابی حضور کی بارگاہ دے اندر آئے. حدیث کا ترجمہ بڑا سنن والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ عرابی آ گیا کہ نہ سونیا ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا کی ہوا ہے؟ آقا جی میں روزہ توڑ بیٹھا. کی ہوا ہے؟ میں بولو تو صحیح کی ہو گیا ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا ہے سونیا، ہلاک ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا اگر روزہ ٹوٹ گیا پھر کم کر. فرمایا 60 روزے کی کر. اس کو سمجھ آ جائے تو کوشش کرے کہ نہیں کرنا ہے. چھوڑ گیا نہ سونیا ایک توڑ نہیں چڑھیا 60 کی میں رکھا. میرے نبی نے فرمایا چل ایک غلام آزاد کر. آقا جی بڑا غریب غلام آزاد نہیں کر سکتا. میرے نبی نے فرمایا اچھا میرے کم کر. آقا جی کی فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھوا دے.
60 مسکیناں نوں کی کر ہاتھ جوڑ کے اندر سونے بڑا غریب آ 60 مسکیناں نوں کھانا بھی کھوا سکدا میرا یقین ہے ہاتھ جوڑ کے حضور دی بارگاہ دے اندر رو کے اندر سونے تواڈی بارگاہ دے اندر آیا وا تے ایو نیت لے کے آیا وا سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا وہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ مل کے پڑھنا جے میں تمہارا وہ تمہارا تمہارا یا رسول اللہ انا سونے نہ میں 60 روزے رکھ سکنا نہ میں 60 مسکیناں نوں کھانا کھوا سکنا سونے دے اندر آیا وا تے اے جو عرضی لے کے آیا وا تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ سونے نہ نمازاں تے مانے نہ روزے تے مانے نہ سجدے تے مانے سونے ہاتھ جوڑ کے تیری پاک بارگاہ دے اندر عرض کرنے مانے تے اس گل تے مانے تمہارا ہو تمہارا یا سارے دی آواز نہیں آئی میں دعا کرنا یا اللہ جڑا مل کے پڑھے 5 وقت دا نمازی بنا دے جڑا بیمار یا اللہ کرم فرما کے اودی بیماری دور فرما دے مل کے پڑھے تمہارا ہو تمہارا رسول اللہ انا سونے آنا میں 60 روزے رکھ سکنا تواڈی بارگاہ دے اندر آیا وا کرم فرماؤ میرے نبی نے فرمایا اچھا ٹھہر جا بیٹھ جا ایک بی بی آ گئی کھجوراں لے کے آقا جی میرے باغ دا پہلا پھل قبول فرما لو حضور نے قبول فرمایا کیونکہ تحفہ دینا بھی میرے نبی دی سنت ہے لینا بھی میرے نبی دی سنت ہے دینا بھی میرے نبی دی تے لینا بھی حضور نے قبول فرمایا حضور نے فرمایا این السائل کدھر ہے سوال کرنے والا سنیا لبیک یا رسول اللہ آقا جی میں حاضر ہوں سنیا میں آقا جی میں حاضر ہوں فرمایا کھجورا لے جا فرمایا غریبے فرمایا مدینے دے غریباں میں جمع دے کفارہ ادا ہو جائے گا کھجورا لے گیا توجہ رکھیا کھجورا پکڑیا ایسے چلتے ہیں این حضور اکبر ویکھتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر نبی اسلام وال پھر چلتے ہیں پھر حضور وال حضور نے فرمایا کی گل ہے آقا جی کچھ نہیں چل کے نا تھوڑی دیر تو بعد پھر حضور کی بارگاہ کے اندر کھجوراں لے کے آ گیا ساری تقریر ایک پاسے ہے جملہ ایک پاسے توجہ رکھے جی سبحان اللہ بڑھدی ہوئی پھر بولیا سبحان اللہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آ گیا آقا جی تساں فرمایا کھجوراں لے کے مدینے دے غریباں وچ ونڈ دے ہاں میرا کفارہ ادا ہو جائے گا آقا جی میں پورے مدینے وچ پھر کے ویکھیا اے منوں اپنے تو غریب بھی نظر کوئی نہیں آیا میرے نبی نے فرمایا ایسے ابھی فرمایا کھجوراں لے جا اپے کھا لے بچیاں نوں کھوا دے کفارہ جانے اللہ جانے نبی کفارہ جانے اللہ جانے تھے ہن کوئی رولا توڑ گیا کہ میں کھجورا لے کے اپنے کھاواں گا بچیاں کو کھواواں گا کفارہ ادا
ہولی ہولی بولو کفارہ ادا اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا ہے ایو تے ترجمہ بیان کرنا میرے نبی دی زبان ساڈے جی اللہ عزت عطا فرمائے تھوڑا دیا ساتھ مل کے پڑھو میرے نبی دی زبان ساڈے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کی سے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اونچی بولو سبحان اللہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے نبی علیہ السلام دے دیوانے ہو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں میں نا درس نظامی مکمل کی تھی تو میرا دل کیتا کہ میں ہوں کسی پیر کا مرید ہو جاؤں آپ فرماتے ہیں میں مرید ہونے واسطے نا تین شرطاں رکھی ہیں بس آخری گل کر کے اپنے تقریر کا اختتام کروں فرماتے ہیں تین شرطاں رکھی ہیں پہلی شرط ہے رکھی کہ جیسے پیر کا میں مرید ہونا ہے نا وہ سونا ہونا چاہیے کی ہوئے ہو سونا ہوئے دوسری شرط ہے رکھی سونا بھی ہوئے تے سید بھی ہوئے سونا بھی ہوئے تے سید بھی ہوئے تے تیسری شرط ہے رکھی سونا بھی ہوئے سید بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے سونا بھی ہوئے سید بھی ہوئے تے عالم بھی ہوئے آپ فرماندے میں بڑے بڑے پیراں کول گیا کوئی سونا ہی ہوندا ہے سید نہیں ہوندا عالم بھی ہوندا ہے کوئی عالم ہوندا ہے سید ہوندا ہے پر سونا فرماندے میں بڑا پریشان ہاں چل دیاں میں سیال شریف آ گیا فرمانے میں کتھے آ گیا سیال شریف آ گیا آپ فرمانے نے خواجہ شمس العالمین رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں فرمانے نے ذہن دے اندر خیال آیا میرے علی سونا بھی ہے عالم بھی ہے اللہ کرے ہم سید بھی ہوئے سونا بھی ہے عالم بھی بولی علی بولو عالم بھی اللہ کرے ہم سید بھی ہوئے جملہ سنیا جے سمجھ آئے تھے بولے آپ فرماتے ہیں میں ذہن دے کر خیال ہے کہ اے میرے علی دو شرطاں پوریاں ہو گئی نے ایک رہ گئی ہے اللہ کرے ہوئے آپ فرماتے ہیں پیر خیال خواجہ شمس العالمین رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میرے علی میرے قریب آ جا آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا قریب جا کے آپ نے فرمایا میرے علی جن شرطاں لے کے آیا ہے تو اساں پوریاں کر چھڑیاں نے تو تو چھڑ دے دو سب پوریاں کر دیتیاں نے ایک فرماتے میں مرید ہو گیا فرماتے جدو میں مرید ہویا ٹکی بن کے میں اپنے پیر دا دیدار کیتا خواجہ سلطان العالمین رحمۃ اللہ علیہ سلطان بہو آپ نے ایسا نقشہ کیا آپ فرمانے نے اے تن میرا چشے لکھ
نبی کریم علیہ السلام دا دیوانی میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات جس کو سمجھ آ رہی ہے تھوڑا سا کوشش کرے میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے بڑے افسوس والی گل لنگر بھی کھانے ہوئے بھی نہ بول میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے پچھلے بھی کھانا ہے تو رج رج کے کھانا ہے مل کے پڑھو میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے حضور نبی علیہ السلام نے دیوانے حضور دے صحابی نے جنہاں دا نام ہے حضرت سراقہ حضور نے فرمایا سراقہ تو ادو تک مرنا نہیں جدوں تک تیرے ہاتھ وچ دو سونے دے کنگن نہ آ جائے حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ کا زمانہ آیا جناب سراقہ بیمار ہو گئے اتنے سخت بیمار ہوئے تھے حضرت عمر فرمانے میرے ذہن اندر خیال آیا اے عمر جا کے پتہ لے آیا ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہو گئی اتنے سخت بیمار ہو گئے آپ فرمانے میں ایسا نیت نہ لگیا کہ آخری ملاقات ہے پھر بھاوے ملاقات ہو گئے یہاں نہ ملاقات ہو گئے آپ فرمانے میں گیا نا جب میں گلہ کرنے لگ گیا کہ سراقہ قبر میں جاؤ گے حضور آن گے انہوں نے سمجھ آ گئی کہ ملاقات اس نیت نہ کرنا ہے کہ بعد میں تو ہو سکتا ہے ملاقات ہو گئے یہاں انہوں نے سراقہ تھوڑی بھی کوشش کر کے کھڑے بیٹھ کے لیٹے سیٹے بیٹھ کے جملہ سنے میں نے عمر میں اجے مرنا نہیں سبحان اللہ میں اجے مرنا نہیں پر میں اتنا یقین پر میں آپ پہ نہیں پہ آیا تھا نبی نے فرمایا خود نہیں پہ آیا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کی حضور نے فرمایا اے سراقہ ادو تک موت نہیں آوے گی جب تک تیرے ہاتھ میں دو سونے دے کنگن اجے آئے نہیں اجے میں مرنا بھی یعنی صحابی دا بھی ہے کی رائے میرے نبی دی زبان ساڈے اللہ عزتاں عطا فرمائے بڑا سونا پہ پڑھے مل کے پڑھو میرے نبی دی زبان ساڈے قرآن کی سے بھور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه البخاری او کما قال علیہ السلام حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ سماعت کرو سمجھ آئے تو ضرور میرا یقین بولو گے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اللہ نے منو فضیلت عطا کی دی ہے فرمایا اے او فضیلت جڑی آدم بھی نہیں ملی اے او فضیلت جڑی موسیٰ بھی نہیں ملی اے او فضیلت جڑی یحییٰ بھی نہیں ملی اے او فضیلت جڑی حضرت ابراہیم بھی نہیں ملی آقا جی او فضیلت کے دیئے میرے نبی نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم فرمایا میں گلہ تھوڑیاں کرنا مانا زیادہ اللہ تھوڑیاں کرنا مانا زیادہ فرمایا اللہ نے منو روب دار نبی بنایا ہے اللہ نے منو روب عطا کیتا ہے تیجا فرمایا صحابہ اللہ نے وجعلت لی الارض
نبی نے فرمایا اللہ نے منو عطا کی دیے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ فرمایا اللہ نے تمام لوگوں واسطے منو رسول بنا کے بھیجا ہے چھٹی فضیلت فرمایا وختم بی النبیون فرمایا اللہ نے میرے دے نبوت کو ختم فرما دیتا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 اللہ نے منو 6 فضیلتاں عطا کیتیاں جڑیاں ہور کسے نوں عطا کیتیاں حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے میری تقریر ختم ہو گئی پہلے بھی ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا ایک بات کریں مجھے حکم کیا ہے کہ انہوں نے خواجہ شفیق صاحب کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کے 2-3 اشعار آپ نے پڑھنے ہیں تو وہ میں پڑھ کے آپ کی واقعات جو میری تقریر ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ نے بڑا خوبصورت سنا اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا فرمائیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو بندہ محفل میں آ جائے اس کے ہاتھ کھڑے ہوں کافی محفل قبول ہوتی ہے جڑا بندہ آ گیا ہے وہی بڑا مقدرہ والا ہے ماشاءاللہ تسی محفل مسجد کے اندر کافی پروگرام تسی تشریف بھی لے کے آندے ہو علماء کرام سنتے بھی ہو تہاڈا آنا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے شعر پڑھ کے میں اپنی اجازت لواں سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑا خوبصورت قلم چلایا ایک باری بولو محبت نال سبحان اللہ یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ بولے 5 وقت دا نمازی بنا دے اور اونچی بولے او دے پتر نو اپنے قرآن گنا دے العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگن ایمان شرما منیش کو میرے دل نو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوہائے ہوئے تے پیاوا کٹی وے تے تاں تلوار سدی وے میں دیوانگو پیاد بھی وے محبوب رنگی وے کنگی وانگو پیا پھری وے کنگی وانگو پیا پھری وے زلف محبوب سجی وے عاشق صادق ہوے میرا کامل باہو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے میلاد مصطفیٰ کا جلسہ کروایا انہوں نے تو میلاد
12 ربیع الاول حضور کی ولادت کا دن ہے، اور جب سالگرہ کسی کی ہو تو اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، اور تحفہ وہ دیا جاتا ہے جو اگلے کو پسند ہو۔ حضور فرماتے ہیں کائنات والوں محمد عربی کو نماز بڑی پسند ہے، تو آپ نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ نماز بھی پڑھیں گے، نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے۔ دوسرا قرآن پاک، اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ جن کو قرآن نہیں آتا آپ کے پاس تو صرف حافظ قرآن نہیں بلکہ عالم دین موجود ہے، آپ آئیں ان سے قرآن سیکھیں، آپ کو یہ فی سبیل اللہ قرآن سکھائیں گے۔ تو یارو آج نا بزرگوں نے موبائل سیکھ لیا ہے، وہ کال چک بھی لگ جاتے ہو کہ سوکھے کار بھی ایک تیرہ نمبر ایک اتر کا نمبر نہ پکا لے ہیں جائے نا، اگر اس عمر میں موبائل سیکھا جا سکتا ہے تو قرآن بھی۔ تو آپ نیت فرمائیں جن کو قرآن نہیں آتا وہ قرآن سیکھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔